اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی۔ دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا۔ ہے میر کی عظمت کے مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ آپ کا ہمارے چینل فرسٹ لرننگ پر خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے اردو افسانے کا ارتقاء۔ اردو افسانے کے ارتقاء کا جائزہ لیں گے کہ اردو افسانے کی ترقی کیسے ہوئی، یہ کیسے شروع ہوئی اور کیسے اس کی ترقی ہوئی۔ تو اردو افسانہ آپ پڑھتے ہوں گے، اردو میں مختصر افسانے بھی ہیں اور ناول بھی ہیں۔ تو آج ہم لوگ پڑھیں گے اردو افسانے کا ارتقاء۔ اردو میں افسانہ نگاروں کی ابتدا میں ہمیں رومانوی تحریک سے متاثر افسانے نگار نظر آتے ہیں۔ جب اردو افسانے کا ابتدا ہوئی، اس کی شروعات ہوئی، تو اس کی شروعات میں ہمیں رومانوی تحریک سے متاثر افسانے نگار نظر آتے ہیں۔ رومانوی تحریک یعنی سر سید تحریک کے بعد رومانوی تحریک ہوا۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ ہم جو افسانے لکھ رہے ہیں اس میں کیا ہے، ہم خدا کی قدرت کا، حسن کی پرستی کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ اس افسانے میں یہ بتایا گیا کہ اس میں کیا ہے، حسن پرستی یا فطرت کی خوبصورتی کا بھی ذکر کیا ہے، اور حسن پرستی کا کچھ زیادہ ہی ذکر ہوا ہے شروع کے افسانے میں، جن میں سجاد حیدر یلدریم، نیاز فتح پوری اور مجنو گورکھ پوری کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اور سجاد حیدر یلدریم جو تھے، انہوں نے شروع میں افسانہ لکھا اور پہلے کے جو افسانہ لکھنے کا انداز تھا اس سے بالکل الگ ہٹ کر لکھا، اور انہوں نے کیا ہے، رومانوی تحریک کے زیر اثر اپنے افسانہ لکھا ہے۔ ان کے افسانے ایک تخیلی دنیا کی داستان سناتے ہیں۔ تخیل یعنی امیج کی دنیا کی، امیجن جو کرتا ہے آدمی، جو سوچتا ہے آدمی، جو خیال کی دنیا ہوتی ہے، اس دنیا کی کیا ہے، داستان سناتے ہیں، جس پر ٹیگور کا خاصا اثر نظر آتا ہے۔ اس کے بعد افسانہ نگاری میں جو نام سب سے نمایاں ابھر کر سامنے آتا ہے وہ ہے پریم چند کا۔ سجاد حیدر یلدریم جو تھے، وہ جو افسانہ لکھتے تھے تو ان کے افسانے میں کیا تھا، تخیلی دنیا کی داستان تھی، یعنی ان کی جو خیالی دنیا تھی، جو وہ سوچتے تھے، جو امیجن کرتے تھے، اس دنیا کی داستان تھی، اس دنیا کی کہانی وہ سناتے تھے۔ اس کے بعد جو افسانہ نگاری میں سب سے نام جس کا پہلے آتا ہے وہ ہے پریم چند۔ پریم چند نے خاصی بڑی تعداد میں افسانے لکھے۔ ان کے افسانے کا موضوع دیہات ہے، جس میں مظلوم کسان، عیار پٹواری، ظالم زمیندار اور کسانوں کا استحال نظر آتا۔ اس کے بعد جو پریم چند نے افسانے لکھے تو اس افسانے میں انہوں نے دیہات کی زندگی کو دکھایا۔ ان کا جو موضوع تھا، جو ٹاپک تھا، وہ دیہات کی زندگی تھا، اور دیہات کی زندگی میں عام لوگ کس طرح سے پیس رہے تھے، کس طرح سے جو عیار پٹواری یعنی جو تیز ترار پٹواری وہاں کا ہوتا ہے، جو ظالم زمیندار ہوتے ہیں، وہ مظلوم کسان کا کس طرح سے استحال کرتے ہیں، یعنی کس طرح سے اس کو پریشان کرتے، کس طرح سے اس کی دولت نوچ نوچ کے لیتے ہیں۔ یہ زمیندار اتنے امیر ہوتے ہیں پھر بھی کیا ہے، کسانوں سے ہر چیز کا پیسہ لیتے ہیں۔ افسانہ نگاری کی اس روایت میں پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ سوز وطن خاصا اہم موڑ نظر آتا ہے، اور افسانہ نگاری کی اس روایت پریم چند کا جو سب سے پہلا افسانوی مجموعہ آیا وہ سوز وطن تھا۔ اگرچہ اس میں انمول رتن جیسی کہانیاں تھیں جن میں پریم چند نے ماضی کی عظمت کو بیان کیا تھا، لیکن انگریزوں کو ان کہانیوں میں وطن پرستی کی خوشبو نظر محسوس ہوئی، اور انہوں نے نہ صرف ان کے اس مجموعے کو ضبط کر لیا بلکہ پریم چند پر پابندی بھی لگا دی کہ وہ آئندہ کچھ نہ لکھیں۔ نتیجے میں پریم چند نے بجائے اپنے اصلی نام کے پریم چند کے نام سے لکھنا شروع کیا، کیونکہ پریم چند کا اصلی نام دھنپت رائے تھا اور وہ نواب رائے کے نام سے لکھتے تھے۔ جب ان کی کتاب چھپی سوز وطن تو اس میں انگریزوں کو لگا کہ یہ حب الوطنی کے یعنی وطن کی محبت میں لکھی گئی ہے، تو انگریزوں نے کیا سوز وطن کو ضبط، ان کی جو کتاب تھی ان کو ضبط کر لیا، اور اس کے بعد پریم چند پر کیا پابندی بھی لگا دی کہ وہ آئندہ کچھ نہ لکھیں۔ نتیجے میں پریم چند نے بجائے اپنے اصلی نام کے پریم چند کے نام سے لکھنا شروع کیا۔ پہلے وہ نواب رائے کے نام سے لکھتے تھے، پھر بعد میں انہوں نے پریم چند کے نام سے لکھنا شروع کیا، کیونکہ انگریزوں نے ان پر پابندی لگا دی تھی کہ وہ آئندہ کچھ نہیں لکھیں۔ افسانہ نگاری میں ایک اہم موڑ انگارے سے شروع ہوتا ہے، جس میں سجاد ظہیر، رضی سجاد ظہیر، محمد ظفر، رشید جہان اور احمد علی کے افسانے شامل تھے۔ افسانہ نگاری میں جو ایک اہم موڑ آتا ہے انگارے سے، انگارے بھی افسانوی مجموعہ کا نام ہے،
جس میں کس کے افسانے تھے؟ سجاد ظہیر کے افسانے تھے۔ رضیہ سجاد ظہیر، محمد ظفر، رشید جہاں اور احمد علی کے افسانے شامل تھے۔ اس بک میں ان سارے کے افسانے شامل تھے۔ ہندوستان میں خاصا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ ان افسانوں میں ایک طرف مذہب پر سخت تنقید کی گئی تھی تو دوسری طرف جنس کا بے باکانہ اظہار بھی کیا گیا تھا۔ اور ان افسانوں میں کیا ہے؟ مذہب پر سخت تنقید کی گئی تھی، جو مذہبی باتیں تھیں اس پر تنقید کی گئی تھی، اور جنس کا بے باکانہ اظہار بھی کیا گیا تھا۔ جنس یعنی لڑکا لڑکی کی جو باتیں ہوتی ہیں، جو عریانیت والی باتیں ہوتی ہیں، اس کا کیا ہے؟ بے باکانہ اظہار کیا گیا تھا، یعنی اس افسانے میں لکھا گیا تھا۔ ان افسانوں نے ایک آگ سی لگا دی اور حکومت کو اس مجموعے کو بھی ضبط کرنا پڑا۔ اور یہ افسانوی مجموعہ جب چھپ کر آیا تو یہ کیا ہے؟ بہت کھلبلی مچ گئی سماج میں، اور حکومت نے کیا کیا؟ اس مجموعے کو بھی ضبط کر لیا۔ افسانہ اردو نثر کی اہم صنف ہے۔ اردو افسانے کی روایت تو پریم چند ہی سے شروع ہو گئی تھی۔ افسانہ کیا ہے؟ اردو نثر کی اہم صنف ہے۔ افسانہ آپ جانتے ہیں، افسانہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ افسانہ کسے کہتے ہیں۔ افسانہ کیا ہے؟ چھوٹا لکھا جاتا ہے۔ افسانے میں زندگی کی ایک مختصر سی کہانی لکھی جاتی ہے جس پر کسی ایک پہلو پر لکھا جاتا ہے۔ افسانے میں پوری زندگی کی کہانی نہیں لکھی جاتی ہے، کسی ایک ٹاپک کو لے کر، زندگی کے کسی ایک ٹاپک کو لے کر اس پر لکھا جاتا ہے۔ اور ناول میں کیا ہوتا ہے کہ پوری زندگی کی کہانی لکھی جاتی ہے اور کئی زندگی کی کہانی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اردو افسانے کی روایت تو پریم چند ہی سے شروع ہو گئی تھی، کیونکہ پریم چند نے کم سے کم 350 افسانے لکھے اور 12-13 انہوں نے ناول لکھی ہیں۔ تو پریم چند سے کیا ہے؟ افسانے کی روایت شروع ہو گئی تھی۔ سجاد یلدریم، نیاز فتح پوری اور سلطان حیدر جوش نے بہت سے ترکی افسانوں کے ترجمے کیے، اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ ترکی افسانے کا اردو میں ترجمہ کیا اور اردو میں افسانے بھی لکھے، اور انہوں نے اردو میں افسانے بھی لکھے۔ ان کے افسانوں میں عام طور سے وہ دلکشی، رنگینی اور رومان پایا جاتا ہے جو اس دور کا تقاضا تھا۔ اور ان کے افسانوں میں کیا ہے؟ دلکشی بھی پائی جاتی ہے، رنگینی بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں لوگ کیا ہے؟ کچھ رنگین پڑھنا چاہتے تھے، کچھ رومانی پڑھنا چاہتے تھے، یعنی کچھ سیکس والی باتیں پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو اس دور کا تقاضا تھا اور اسی طرح سے اس دور میں افسانہ لکھا گیا۔ اس کے بعد ترقی پسند افسانہ نگاروں کا دور آتا ہے۔ کہانی پہلی بار حقیقت سے قریب تر آئی اور ادب برائے زندگی کا دور شروع ہوا۔ جب ترقی پسند تحریک چلی اس وقت کیا افسانہ نگاروں کا دور آتا ہے اور کہانی پہلی بار حقیقت سے قریب تر نظر آئی، یعنی جو افسانہ لکھے جانے لگا وہ بالکل حقیقت زندگی پر لکھے جانے لگا، جو زندگی میں ہو رہا تھا اس کو افسانے میں لکھا جانے لگا اور ادب برائے زندگی کا دور شروع ہوا۔ ترقی پسند تحریک میں کیا ہوا تھا کہ ادب برائے زندگی کا ایک نعرہ دیا گیا تھا، یعنی زندگی کو کیا ہے؟ ادب کی طرح جیا جائے، یا ادب کو کیا ہے؟ زندگی میں شامل کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ ترقی پسندوں کی افسانہ نگار کا ذکر کیا جائے، 1933 عیسوی میں شائع انگارے کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ اس میں سجاد ظہیر، رشید جہاں، احمد علی اور محمود ظفر کے افسانے شامل تھے۔ انگارے کی اشاعت نے اردو ادب میں تہلکہ مچا دیا۔ انگارے بک جب شائع ہو کر آئی تو اردو ادب میں کیا تہلکہ مچ گیا۔ ان لوگوں نے پرانی روایت، سماجی بے اعتدالیوں اور فضول کی رسموں کے خلاف آواز اٹھا کر اردو افسانے کو بے خوف اور بے باک اسلوب ادا کیا۔ بے خوف اور بے باک اسلوب یعنی ان کا جو لکھنے کا انداز تھا وہ بالکل بے خوف تھا، یعنی جو چاہتے تھے افسانے میں لکھ سکتے تھے، اور بے باک اسلوب یعنی جو اپنی بات رکھنے کا انداز تھا وہ بالکل بے باک تھا۔ اپنے انداز میں سب لوگ اپنی اپنی بات رکھ رہے تھے افسانے میں۔ انگارے جب شائع ہوا تو اس وقت کیا ہوا کہ اردو افسانوں کو بے خوف اور بے باک اسلوب عطا کیا گیا۔ کرشن چندر، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، ممتاز مفتی، حیات اللہ انصاری، اختر حسین رائے پوری، خواجہ احمد عباس، حاجرہ مسرور، خدیجہ مستور، بلونت سنگھ اور اشفاق احمد وغیرہ وہ افسانہ نگار ہیں جنہوں نے افسانے کے فن کو ترقی دے کر بلندیوں پر پہنچایا۔ اور یہ سب جو رائٹر ہیں انہوں نے کیا افسانے کے فن کو ترقی دیا، یعنی جو لکھنے کا انداز تھا، جو طریقہ تھا اس کو ترقی دیا اور افسانے کو کیا ہے بلندیوں پر پہنچا دیا۔ ان لوگوں کا جو افسانہ لکھنے کا انداز تھا وہ بالکل فن کے اعتبار سے تھا، جو افسانہ لکھنے کا طریقہ تھا انہوں نے اسی طرح سے افسانے لکھے اور افسانوں کو کیا ہے بلندیوں پر پہنچا دیا۔ ان کی تحریروں میں سماجی شعور بھی ہے، انسانی جذبات کی گرمی
और फ़नी लताफत भी है। और इनकी जो तहरीर है, जो इनके लिखने का अंदाज़ है, इसमें क्या है, समाजी शऊर है, जो समाज में जो कुछ हो रहा है। इंसानी जज्बात की गर्मी, इंसान की जो जज्बात की गर्मी है, इंसान जो दिल से चाहता है, जो करता है, जो किसी के लिए कर रहा है, किसी के लिए अपने दिल में जो जगह रखता है, जो जज्बात रखता है, ये सब बातें क्या है, अफसाने में शामिल की गई। इसमें क्या है, जज्बात की गर्मी भी है, फ़नी लताफत यानी इसके जो लिखने का तरीक़ा है, जो फ़न है, उसी अंदाज से उस वक्त अफसाना लिखा गया। उर्दू अफसाने का सफ़र जारी है। मौजूदा दौर में क़रतुल ऐन हैदर, जिलानी बानो, अब्दुल सत्तार, जोगंदर पाल, इकबाल मतीन और अहमद नदीम कासमी अपने दौर के अदबी, समाजी, तहजीबी और सियासी मसाइल को मुअस्सर अंदाज से पेश कर रहे हैं। और अफसाने का सफ़र जारी है, अफसाना अभी भी लिखा जा रहा है। और आजकल के जो दौर के अफसाना निगार हैं, जैसे क़रतुल ऐन हैदर, जिलानी बानो, अब्दुल सत्तार, जोगंदर पाल, इकबाल मतीन, अहमद नदीम कासमी, ये सब जो अफसाना निगार हैं, ये सब अफसाना निगार क्या है, अपने हिसाब से अफसाना लिख रहे हैं। अदबी, समाजी, तहजीबी और सियासी मसाइल को अपने अफसाने में क्या है, बहुत असर अंदाज से मुअस्सर अंदाज में पेश कर रहे हैं। तो अभी भी अफसाने का क्या है, सफ़र जारी है। और आजकल के जो अदीब हैं, जो अफसाना लिख रहे हैं, वो अपने अपने अंदाज में अफसाना लिख रहे हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।